5 बजे سے لے کے اب تک ہماری ایک ہی بات ہے کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. اٹ از ناٹ این اریسٹ, کیونکہ ابھی تک ان کی اریسٹ کوسار تھانے میں نہیں ڈالی گئی ہے. اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ بلا رہا ہے, دے آر ناٹ ٹیکنگ دیم اوور دیئر. روڈوں کے اوپر گھمائی جا رہے ہیں اور اب ان کو یہاں پہ پیش کریں گے. السلام علیکم, میں ہوں فیصل تارڑ. ایک لمبے انتظار کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. فواد چودھری صاحب کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. مجسٹریٹ نوید خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ 27 جنوری کو اسی عدالت میں فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے. الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 روزہ ریمانڈ مانگا گیا تھا, جبکہ جو فواد چودھری صاحب کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا. اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا فرمان ہے, انہوں نے کہا عزت شخصیات کی ہوتی ہیں, عزت کسی بھی فرد کی ہوتی ہے, اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یعنی عزت تو ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ فلاں ادارے کی توہین ہو گئی ہے, فلاں ادارے کی جو ہے وہ بولنے پر جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ بنا دیا جائے. انہوں نے کہا تھا کہ انسانوں کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے, اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں ادارے ذمہ داریاں تو نہیں پوری کر رہے, لیکن جس طرح سے وہ بات پہ توہین ان کی ہو جاتی ہے, 22 کروڑ کی توہین مانی نہیں رکھتی, لیکن اداروں کی توہین جو ہے وہ فوری طور پہ ہو جاتی ہے. تو آج پورا دن ایک ایپیسوڈ چلی, لاہور سے لے کر اسلام آباد تک ہم نے آپ کو رپورٹ کیا, ساری گفتگو سارے مناظر آپ کے سامنے رکھے. فواد چودھری کو ٹارچر کیا گیا, گھمایا گیا, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑایا گیا, اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑی بڑھ کے ماری کہ ہم عمل کروانا جانتے ہیں. یہ فوری طور پہ واپس لے کے آئیں فواد چودھری کو اور میرے سامنے پیش ہو. آئی جی اسلام آباد بھی, آئی جی پنجاب بھی, آئی جی پنجاب پیش ہوئے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. ذرا اندازہ کریں, اتنی بڑی گرفتاری ہوگی, صوبے کا پولیس کا سربراہ کرے مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو وہ پی ایم کے آگے پیچھے لگا ہوا تھا, مجھے تو خبر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جی پھر وہ فیصلہ ذرا اندازہ کرے. پہلے تو جو ڈرامہ کیا گیا نا کہ فواد چودھری کو لایا گیا, وہ نقاب پوش ایک شخص کے اوپر سفید کپڑا چڑھایا ہوا تھا, لوگوں نے سمجھا یہ فواد چودھری ہیں, لیکن وہ کچھ اور ہی تھے. اس کے بعد کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت, کبھی مجسٹریٹ صاحب کہے کہ میں جی ابھی نہیں آ رہا, رش کم کریں تب میں آؤں گا. پھر وہ آئے, پھر وہ سماعت ہوئی. فواد چودھری نے انہوں نے کہا میں منشی, یہ منشی ہے, یہ شریف مافیا کا, انہوں نے منشی کا, میں کہتا ہوں شریف مافیا کی چپڑاسی ہے. انہوں نے کہا منشی ہے, میں نے کہا ہے کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو مجھے تو پولیس نے گرفتار نہیں کیا. انہوں نے کہا سی ٹی ڈی اس میں ساری لگی ہوئی ہے, اور اگر اتنی پولیس والوں کو ہے کہ ہم نے گرفتار کیا تو ذرا بتائیں میرے جو گیٹ ہے اس کا کلر کون سا ہے. انہوں نے کہا میرے سامنے تو کوئی تفتیش کرنے کے لیے نہیں آیا, میرے آگے پیچھے تو یہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. تو لہٰذا اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا, اور فیصلہ محفوظ ہو کے جیسے گم ہی ہو گیا. انتظار, آدھے گھنٹے بعد سنایا جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد سنایا جائے گا, پھر جی فیصلہ لکھوایا گیا, پھر جی پرنٹ نہیں نکل رہا, پھر جی پرنٹ ہو چکا ہے, اور بالآخر یہ فیصلہ سنایا گیا. اس سے پہلے دوسری دفعہ فواد چودھری کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا, انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا, اسلام آباد کے بڑے سرکاری ہسپتال پیمز ہسپتال کے اندر انہیں لے جایا گیا. اب جی لاہور کے اندر بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. زمان پارک کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, ہنگامہ کی سی صورتحال ہے, کارکنان پہنچ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر کی گرفتاری کا بھی خدشہ ہے, عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ, وہ کہتے ہیں میں بحیثیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی تمام سینیٹرز, سابق ممبران قومی اسمبلی, سابق ممبران صوبائی اسمبلی, پارٹی ورکرز اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ فی الفور زمان پارک پہنچے. ان بزدلوں کو چیئرمین عمران خان تک پہنچنے کے لیے ہم سے گزر کر جانا ہوگا. تو اب اطلاعات ہیں کہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, یعنی شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو فواد چودھری صاحب کی جو بیوی ہیں ان کی انتہائی جذباتی اور جو ان کے ساتھ بیتی ہے, یا فواد چودھری کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ سنانی ہے, اور باقی رہنماؤں کی آج جو اسلام آباد کی F8 کچہری کے اندر گفتگو ہوئی وہ سنیے.
لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد کا کیس ہے تو ہم وہاں پیش کریں گے، لیکن چونکہ فائل پہلے کیس وہاں ہوا ہے تو وہاں پہ ان کو پیش کرنا چاہیے، اور ہم کنٹمپٹ انشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، اینڈ وی گوئنگ ٹو فائل اے کنٹمپٹ۔ پتہ چلا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے نہیں پیش کیا ہے فواد چوہدری صاحب کو، اور یہ لوگ اسلام آباد لے کے آئے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن انہوں نے گاڑیاں دوڑائی ہیں، اور یہ فواد چوہدری صاحب کو بس اسلام آباد کی جوریڈکشن میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ لا رہے ہیں، چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور نے آئی جی صاحب اسلام آباد اور پنجاب کو بھی بلایا ہے اپنے پاس، لیکن وہاں پہ انہوں نے کنٹمپٹ کیا ہے اور فواد صاحب کو پیش نہیں کیا ہے۔ اب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اب وہ جیسے ہی آتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ان کا ریمانڈ لیتے ہیں یا ان کو جوڈیشل کرتے ہیں۔ اور میری ابھی بھی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی التجا ہے کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں۔ جب اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بلایا ہے تو وہاں پہ ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا اب تک؟ ان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کو انلیگلی کیوں اسلام آباد لایا جا رہا ہے؟ پہلے آپ لوگوں نے انہیں انلیگلی گھر سے اٹھایا، ابڈکٹ کیا، 1 گھنٹے کے بعد آپ ان کی ایف آئی آر میڈیا کے اوپر دیتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو پکڑ کے غائب کر دیتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے، اور پتہ ہی نہیں کہ کس جگہ پہ ان کو چھپایا ہے، اور پھر ان کو دہشت گردوں کی طرح اٹھا کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو پلیز اس کے اوپر جو بھی ہمارے مین انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اوپر سوموٹو لیں، اور پلیز ان کو انصاف دلایا جائے۔ وہ مجرم نہیں ہے جس طریقے سے ان کو لایا جا رہا ہے، ان کو جس طریقے سے موٹر وے پہ لایا جا رہا ہے، اتنی گاڑیوں میں بند کر کے لایا جا رہا ہے۔ میری میڈیا سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو چلائیں، اور پلیز ریکویسٹ کریں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اس کیس کے اوپر۔ ایک منٹ ذوالفقار بھائی کیا کہیں گے اس گرفتاری پر؟ اس گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئی تھنک اس جتنی شرمناک یہ بات ہے دہشت گردی کا، ایک انسان کو منشی کہنا اور دہشت گردی، جب وہی بیوروکریٹس وہی ای سی پی ہمارا مذاق پوری دن پوری رات میڈیا پہ لگاتے ہیں، ہم ڈیفیمیشن کورس لے کے 10 سال کیسز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آ کے دہشت گردی لگا دیں فواد چوہدری پہ۔ فواد چوہدری وہ انسان جو آپ اگر پورا ان کا پولیٹیکل کریئر اٹھا کے دیکھیں، سوائے ڈیموکریسی کے، سوائے جوڈیشری کی مضبوطی کی، اور انہیں کبھی بات ہی نہیں کی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری اپنی کیبنٹ میں بھی ہوتا، ہمارے اپنی کیبنٹ کے ساتھ بھی وہ ڈس ایگری کر جاتے تھے، جہاں ڈیموکریسی وہ سمجھتے تھے تھوڑی سی بھی ان ڈیموکریسی کے اوپر تھریٹ آ رہی ہو، تو یہ وہ شخص ہے۔ تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، صبح سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فواد چوہدری کو آج اریسٹ نہیں کیا، آپ نے ایک سوچ کو اریسٹ کیا ہے، فریڈم ایکسپریشن کو اریسٹ کیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے ایک بہت بڑا مذاق بنایا ہوا ہے، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پورا پاکستان بھی۔ آج صبح سے جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، کل رات سے جو کارروائی یہاں ہو رہی ہے، یہ اس فسطائی حکومت کا تسلسل ہے جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ پہلے شہباز گل، پھر اعظم سواتی، اور اب فواد چوہدری، یعنی کہ جو بھی آزاد آواز ہے، جو جمہوریت کی آواز ہے، جو حق کی آواز ہے، جو ملک کی بہتری کے لیے تنقید کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اس آواز کو فسطائی ہتھ کنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب کسی ادارے کے اوپر بات ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف بات ہوگی۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اس کی توہین ہو گئی ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجرم کو یا ملزم کو پیش کیا جائے، وہ پیش نہیں ہوتا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ کسی قانون کا پتہ چل رہا ہے، نہ کسی آئین کا پتہ چل رہا ہے، اور ایک عجیب مارا ماری کا اور ایک نفسہ نفسی کا ایک عالم ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا الیکشن کمیشن کو بھی کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے کانڈکٹ سے اپنی عزت کراتے ہیں، اپنی تکریم کراتے ہیں، اور اگر ادارے اپنا کام ٹھیک کریں تو سب ان کی عزت کرتے ہیں، اور اداروں کے اوپر اگر کوئی مثبت تنقید ہو تو اس کو ذاتی تنقید میں نہیں لینا چاہیے۔ ابھی یہاں پر ہم یہاں موجود ہیں، امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں فواد چوہدری صاحب کو یہاں پر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قانون اور آئین کے مطابق معاملات آگے بڑھتے ہیں یا پھر وہی میں نہ مانوں والی بڑا بات ہو. ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ فواد چودھری صاحب کو رات اغوا کیا گیا اور ابھی تک ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، اور یہ عدالتی فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس کی بھی نفی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب فواد چودھری صاحب کو 6 بجے تک عدالت میں پیش کریں. یہ قانون کا مذاق ہے. فواد چودھری کی آواز آج خیبر سے کراچی تک ہر تحریک انصاف کے کارکن کی آواز ہے. آج پوری قوم سراپا احتجاج ہے. حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں. عوامی سمندر اور یہ غصہ اور عمران خان کی مقبولیت ان قریب انشاءاللہ ان کو اڑا کر لے جائے گی اور ان کو عبرتناک سزا ملے گی. یہ جتنا بھی بھاگیں، الیکشن سے بھاگیں، اسمبلیوں سے چور دروازے سے آئیں، امپورٹڈ حکومت سے آئیں، لیکن 10 مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ اس ملک کے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں. انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اپنا NRO لیا، اور الیکشن کمیشن تو شروع سے جانبدار ہے. فواد چودھری صاحب نے ایسی کیا بات کر دی تھی تو جو فوراً وہ گھبرا گئے. فواد چودھری کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو بدترین مارشل لاؤ میں بھی اس طرح نہیں دیکھا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جاگ گئے ہیں. عوام کو عمران خان نے جو شعور دیا ہے، جو خوف کا بت توڑ دیا ہے، اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عوامی سمندر ہوگا اور دمادم مست کلندر ہوگا. عدالتوں سے ہماری اپیل ہے، عدالت عالیہ سے اپیل ہے، عدالت عظمیٰ سے اپیل ہے کہ فوراً نوٹس لیں اور فواد چودھری صاحب کو رہا کریں. اور جس طرح فواد چودھری صاحب کے ساتھ قانون کا جو مذاق اڑایا گیا ہے اس کے اوپر فوری ایکشن لیں، اور فوراً دونوں گورنرز جو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں. اس ملک کی جو معیشت کو دلدل میں آپ نے دھکیل دیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اور وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا. اور انشاءاللہ روز روشن کی طرح آیا ہے. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے عمران خان اور تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیت کر انشاءاللہ دوبارہ آئے گی. عمران خان آج پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے.